ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر شخص ڈاکٹر بن چکا ہے۔ ویسے بھی یہ بیماری ہمیں پہلے سے رہی ہے، ڈاکٹر بننے والی۔ یہ ایک دماغی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ ذرا سا کسی کے آگے کھانس دیں، کھنکار دیں، وہ آپ کو بیکارو مائسین، بیکارو ڈول اور فالتو مائسین جیسی دوائیاں ضرور بتائے گا۔ لیکن یہ موقع اس وقت زیادہ صلاح مشورے دینے کا نہیں ہے، بالخصوص جن لوگوں کو ڈاکٹری یا میڈیسن کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں ایک محقق ضرور ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سے بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، اور میں ہمیشہ سچ بول دیتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے زیادہ تر کامیاب بھی ہوتا ہوں، سرخرو بھی ہوتا ہوں۔ باقاعدہ پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی تحقیق میں نے کی ہے، میں ڈاکٹروں کا نہیں جانتا، لیکن ایک محقق کے ناطے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ بڑا ہی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کا اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر کسی کو بھی کرونا وائرس ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو پتہ لگے گا کہ ہے اسے۔ یہ ہے بہت بڑا پرابلم۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو انگلش کے لفظ استعمال کرتے ہیں ایسمپٹمس، ایسمپٹمس، ایسمپٹمس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، جیسے اس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب بتا رہے تھے معمولی سا نزلہ ہوا، کھانسی ہوئی، زکام ہوا، شاید وہ بھی نہ ہوا۔ کیسا؟ اور اس کی وجہ سے یہ آگے پھیلتا جاتا ہے، یہ اپنا انتخاب خود کرتا ہے کہ اس نے کس کو کتنا نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتا۔ بیسیکلی میرے بھائیوں، یہ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ چھیل لیے ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ چھیل چکے ہیں، یہ ہمیں اپنے بزرگوں کے بچانے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کو دیکھ کر اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا، کسی کو یہ نقصان ہی نہیں پہنچا رہا۔ سب سے پہلی چیز یہ، بہت سارے نوجوان لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں لگے گا ان کو کرونا ہوا بھی اور ختم بھی ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، وہ بچہ آیا تھا، مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں، جو پہلا پیشنٹ تھا پاکستان کا، وہ کچھ عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، وہ ہسپتال سے نکلا، خیر سے وہ گھوم پھر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ جی آپ انکل، آپ نے تو گھر سے نہیں نکلنا، آنٹی خبردار، آپ بالکل کوئی شاپنگ واپنگ نہیں کرنے جائیں گی، یہ بزرگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ نہیں بتا رہے میڈیا والے، اور حکومت کیونکہ ہے ہی بزرگوں کی، تو اس لیے ان کو ٹینشن لگی ہے کہ یہ پھیلے نہ۔ یہ بیٹا تدابیر تمہیں نہیں بتا رہے، یہ بچنے کی تدابیر نہیں، پھیلنے سے روکنے کی تدابیر بتا رہے ہیں، کیونکہ اسے روکنا بہت مشکل ہے۔ پورے پاکستانی میڈیا کے اندر کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا۔ تم سب لوگ اپنے بزرگوں کو نقصان پہنچاؤ، بیماروں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ جو زیادہ ہیرو بن رہے ہیں نا سارے، ارے کچھ نہیں ہوتا، ارے جعلی ہے سارا، ارے یہودیوں کی سازش ہے، ارے فلاں کی سازش ہے، ارے جس کی بھی سازش ہے، نقصان تم اپنے بزرگوں کو، بوڑھوں کو پہنچاؤ گے۔ نسلیں تباہ نہیں ہوں گی، ان کی بدوا لے کے مرو گے۔ نہیں، آج نہیں مرو گے، ہو سکتا ہے تم قدرتی موت مر جاؤ، لیکن ان کی بدوا لے کر، پیسو بدوا لے کر جاؤ گے تم۔ ان کو لگے گی یہ بیماری، یہ بزرگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ باقی اس کی مرضی ہے، جس کی جان لے لے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں، وہ کس کو کب کس وقت شفا دے اور کس وقت نہ دے، کس وقت شفا دے دے کوئی پتہ۔ اب آتا ہوں میں مین موضوع کی جانب، اب باقاعدہ آتا ہوں۔ یہ میڈیا پہ کوئی نہیں بتا رہا، یہ ہاتھ چھیل رہے ہو نا اپنے، یہ ہاتھ چھیلنے سے پھیلاؤ روکنے کی تدابیر ہیں یہ یار۔ منہ پہ ہاتھ نہیں لگاؤ، اچھوت کی بیماری تھوڑی ہے یہ گلاس جو تم بڑی کہتے ہو نا برکت ہوتی ہے، ایک ہی گلاس سے 500 بندہ پی رہا، برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، یہ برکت سے نعوذ باللہ، یہ جسے تم برکت کہہ رہے ہو، اس سے پھیلے گا۔ ایک برتن میں تم لوگ کھانے کھا رہے ہو، یہ لعاب سے پھیلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر تو تمہیں بتا ہی نہیں رہے، بول رہے ہیں ڈراپلیٹ، لعاب سے پھیلے گا، تھوک۔ اسی لیے بول رہے ہیں چہرے کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہ چہرے کو ہاتھ نہیں لگانے والی بات یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس کو لگا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے لگائے گا، تم سے ہاتھ ملائے گا، تمہیں اپنی تھوک لگا دے گا، تمہیں اپنا زکام لگا دے گا۔ اب سمجھ میں آئی؟ سارے ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے MBBS یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھا پا رہے۔
پھر مجھے کہتے ہو تم لوگ غصہ کیوں آتا ہے, میرا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. اٹلی میں اس لیے پھیلا ہے, ضعیف لوگ بہت زیادہ تھے یار, ڈاکٹروں سے پھیلا ہے وہاں پہ, ویڈیو تو آئی ہے ابھی. وہ مریض جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے, وہ ایک کا دوسرے کو, دوسرے کا تیسرے کو, تیسرے کا چوتھے کو. بوڑھے لوگ, ضعیف لوگ کہاں مارکیٹ کے اندر ڈانسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پارٹی کر رہے ہوتے ہیں یار, وہ تو گھروں تک محدود ہوتے ہیں. میڈیکل کمیونٹی سے پھیلا ہے یہ, اور نیگلیجنس نہیں تھی یہ. ایک اکیلا لونڈا آ کے یار تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتا رہے 1 بجے بیٹھ کے, تمہارے اتنے بڑے بڑے اینکر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے قیامت کا اعلان کر دیا, اس تاریخ کو قیامت آئے گی, بس اب جانے والے سب لوگ. آنے دو مجھے موضوع پہ آنے. معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بے روزگاری بڑھے گی, لوگ گھروں میں گھسیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, اب یہ ٹینشن ہے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پروگرام کی جانب آتے ہیں. بھائی اشیات ہیں جناب والا, لاک ڈاؤن ہو گیا, بہت اچھا ہوا ہے, بزرگوں کی حفاظت کرنی ہے, لیکن یہ لوگ جو بے روزگار رہیں گے, ڈیلی ویجز کے اوپر چوک چوراہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری فیکٹریاں, ہماری ملیں بند ہو رہی ہیں, ہمارا میڈیا ہے, ہم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں بھائی جان. وہ بھائی جان فواد چودھری, ہم لڑ رہے ہیں, وہ سینیٹائزر کی بوتلیں لے کر آ گیا, ان پہ نہ کوئی ٹیگنگ ہے نہ کوئی کراس ایئر ہے, بول رہا ہے میں نے پورے ملک میں بانٹ دی. آپ سنو, آپ نے پہلے گمراہ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو. میڈیا والوں کے پیسے دو, انڈسٹری کو کچھ کرو, کوئی آسانی لاؤ. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب حل بتائیں. یہ لاک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اب اس اسنا کے اندر جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ شکریہ علی بھائی, آپ نے بڑا جذباتی لیکن بڑی ریئلسٹک بات بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم شاید اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہی جتنا یہ سیریس معاملہ ہے. بہرحال میں اس کو پریسائزلی آتا ہوں کہ اس کے اکنامک آف شوٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کے پالیسی میکرز اس کو کس طرح سے نہیں دیکھ رہے جیسے اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے $1 ٹریلین کا اکنامک سٹیمولس پیکیج کا اعلان کر دیا. وہ ظاہر ایک پروسیس ہوتا ہے ان کا, یہی لفظ مجھے یاد جو لیجسلیشن کا ان کا ایک پروسیس ہے, اس سے وہ گزرے گا. اسی طرح سے اگر آپ آسٹریلیا کو دیکھیں, انہوں نے بھی ایک میرے خیال میں $6.7 بلین کا اعلان کر دیا ہے. قطر نے $25-30 بلین کا اعلان کر دیا. ورلڈ وائڈ جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنی انڈسٹری کو, اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اکنامک پیکیجز کا جو بیل آؤٹ پیکیجز ہیں اس کو اعلان کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی کا کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکنامک امپیکٹس آ رہے ہیں, یہ 2008 کی فائنینشیل کرائسس سے زیادہ خطرناک ہیں. بلکہ دنیا شاید یہ کہہ رہی ہے کہ جو گریٹ ڈپریشن ایک دفعہ آیا تھا 1930s میں, شاید ورلڈ اکانومی اس طرف اہیڈ کر رہی ہے جہاں پہ نہ کسی کے پاس روزگار ہوگا اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی, بلکہ ہوگا یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے, آپ کو پروڈکٹ نہیں مل رہی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی فیکٹریاں چلیں گی تو پروڈکٹ بنے گی. جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے, جب آپ کے ورکرز, جب آپ کے بزنسز سارے بند ہو جائیں گے, تو نہ آپ کی کوئی چیزیں بنے گی, تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے بھی تو آپ کہاں سے خریدیں گے. اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں, جیسے آپ نے کہا, میں ایک تو عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بجائے اس کے کہ یا پینک کریں یا اس کو بالکل لائٹ لیں, جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ان پہ عمل کریں. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ابھی بزنس کو سنبھالا دینے کے لیے, ان کو کچھ یہ بتانے کے لیے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, میرے خیال میں کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے, میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگ, وہ پرائیویٹ بزنسز, اسپیشلی اسمال میڈیم انٹرپرائزز اور جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کے امپلائیز گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو تنخواہیں دیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اگر 100% نہیں تو کم سے کم 50% گورنمنٹ کو پھر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ بزنس آگے چل کے, ایک تو وہ ان کے امپلائیز گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو ان بیچاروں کے پاس شاید اتنے فائنینشیل وہ ریسورسز نہیں ہوں گے, ظاہر ہے کہ اسپیشلی چھوٹے بزنسز کے پاس, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ان بزنسز کو دے کہ وہ اپنے امپلائیز کو دے سکے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو, جو ابھی گورنمنٹ نہیں کر رہی, چیخو پکار کر کے ہم تھک گئے ہیں کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% رکھا ہو. بھائی دنیا نے 0% انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے, امریکہ نے 0% کر دیا, ہر جگہ پہ 0%, آپ اس کو 6-7-8% بھی لے آئیں. یہ ہمارے ساتھ ایک مذاق کیا, لیکن مجبور ہیں ہم. ہاٹ منی کبوتروں کی طرح اڑ جائے گی اس ملک سے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا, پھر بتاؤں گا بہادر نے یہاں پہ 150 سال پہلے اس طرح کی جگہ بنائی تھی جہاں پہ وبائی امراض سے بچنے کے لیے تیاری کی گئی تھی. ہم آج 150 سال بعد بھی یہ نہیں کر پا رہے, کیوں؟ لیٹس ٹیک شارٹ بریک.
اب مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے روزگار کے متعلق بھی تو سوچنا ہے نا ہم نے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کے روزگار کے متعلق بھی نہ سوچیں. بیماری تو بے شک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھیلنے والی ہے, چھونے سے پھیلے گی. اس کے لیے بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اٹینشن بھی دینی ہے, توجہ بھی دینی ہے, ذمہ دار بھی بننا ہے. ہم بڑی غیر ذمہ دار قوم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر ذمہ داری کے اندر ہمارا اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک مثال ہے ہماری. یعنی مجھے یاد ہے سمندر کے اوپر ایک طوفان آ رہا تھا. باقی ممالک میں سنتا ہوں سمندر پہ طوفان آتا ہے, عوام سمندر سے دور رہے. ہماری عوام کو میرے خیال کوئی ذہنی مرض ہے, ان کو جو ہی جناب بتایا گیا کہ سمندر پہ طوفان آ رہا, یہ دیکھنے کے لیے اسے سمندر پہ چلے گئے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے ذمہ داری کا اظہار کریں. تو اب زبردستی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے, اوکے. لیکن اب اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے سولوشن بتایا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب نے کہ امریکہ کے اندر انہوں نے اکنامک سٹیمولس پیکیج دیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم کیے ہیں تاکہ بزنسز پر, عوام پر بوجھ کم ہو. اب جناب والا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, اب کیسے گورنمنٹ انجیکٹ کر سکتی ہے کوئی فنڈز بزنسز کے اندر, کیونکہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. آپ خود سمجھیں, لوگوں کو پیپل ول لوز دیئر جابز. فیکٹریاں یہاں انڈسٹریل ایریا, آپ آ رہے ہوں گے ابھی, آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹریل ایریا میں فیکٹریاں اکثریت بند ہیں. اب کیا کریں, اس کے لیے کوئی سولوشن آپ کو بھی بتانا پڑے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ جو اچھی بات آپ کہہ لیں یا تھوڑی سی ایک پازیٹیو بات, پاکستان کی اکانومی کا اگر آپ بریک اپ دیکھیں تو ہمارا سروس سیکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے. سروس سیکٹر زیادہ ہے, اس کے بعد مینوفیکچرنگ اور پھر ایگریکلچر سیکٹر ہے. تو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ کوئی 23-24% ہماری اوورآل جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ہماری انڈسٹری کا سائز اتنا ہے کہ ہماری گورنمنٹ آسانی سے مینیج کر سکتی ہے. ایون کہ اگر گورنمنٹ پے رول, یہ جو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ان کی پے رول کی جو اماؤنٹ ہے وہ لے کے اس کے حساب سے اگر 2 مہینے کی سیلری یا کم سے کم 50% آف دا سیلریز ان کو دے دیں فار دا ٹائم پیریڈ, تو یہ میرے خیال میں نہ صرف ان فیکٹریز کے لیے بلکہ وہ جو مزدور گھر بیٹھے گے ان کے لیے ایک بہت اچھی چیز اور بڑا ان کے لیے ایک مدد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز کے, جو علی بھائی پرابلم یہ ہے کہ ہماری فیکٹریز میں بہت زیادہ لوگ ڈیلی ویجز پہ امپلائڈ ہوتے ہیں, وہ لوگ پے رولز پہ نہیں آتے. اصل فکر ان کی گورنمنٹ کو کرنی ہوگی, کیونکہ پاکستان کی اکانومی ایک انفارمل اکانومی ہے. آپ کی لیبر فورس کا کوئی, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 40-45% حصہ ایسا ہے جو کہ کسی بھی پے رول میں نہیں ہوتا. وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے, وہ صبح آتے ہیں اور شام کو ان کی دہاڑی مل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو کیسے ٹیکل کرے گی, یہ ایک بڑا پرابلم ہے, اور شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سیدھا اکنامک ریوائول پیکیج سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے گورنمنٹ کو سوشل پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, کچھ اور چیزیں بھی, کوئی شاید اسپیشل پیکیج فار دا. نہیں, آپ ابھی بتا دیں, کیونکہ بین ایم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا, پھر 2-4 مہینے گزر جاتے ہیں, ان کے بندوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے. ابھی بتا دیں. اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو بہت سارے کنٹریز نے مختلف اقدامات لیے, لیکن جو بہتر یہ ایک ایسا جو گورنمنٹ کا اپنا پروگرام بھی چل رہا ہے تو اس کے ساتھ جو جس کو لنک کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سوشل سپورٹ فار دا ان امپلائڈ, احساس وہ ہے احساس کا پروگرام. تو وہ لوگ جو کام کر رہے تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی کاغذ, کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو, یہ گورنمنٹ ان کے لیے جو ایک فوری طور پہ ڈائریکٹلی ان کو کوئی ریلیف دے سکے, کوئی پیسے ان کو ہینڈ اوور کر سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ان فیکٹریز کو جہاں پہ ڈیلی ویجز لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں ان کو کہے جی کہ وہ جو آپ کے ڈیلی ویجز لوگ ہیں آپ یہ اماؤنٹ دے رہے ہیں, آپ ان کو ڈسبرس کر دیں. یعنی کہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو ان لوگوں کا احساس کرنا ہوگا. علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی چند گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی فون پہ, ایک بریفنگ تھی اس حوالے سے جو کورونا کے حوالے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے نظروں میں ابھی یہ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, وہ جو دیہاڑی دار لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں اتنے نہیں ہیں, جبکہ میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ 40% تک آپ کی اکانومی کا, آپ کی لیبر فورس کا ہو سکتے ہیں, they were surprised. تو مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ جو کہ دیہاڑی پہ ہیں یا جو وہ فارمل امپلائمنٹ نہیں ہے یا جو کسی پے رول میں نہیں آتے, وہ 35-40% ہوں گے یا 45% تک بھی ہوں گے. تو یہ ایک گورنمنٹ کو چیز کرنی. دوسری چیز یہ, پاکستان کی اکانومی میں ایگریکلچر کیونکہ ایک کافی میجر کنٹریبیوٹر ہے, سروس سیکٹر بھی ہے, تو گورنمنٹ پہلے انڈسٹری کو رکھے,
इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, उसके बाद ये देखे कि सर्विस सेक्टर को और बिलखुसूस एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये अल्लाह करे ये जल्द से जल्द खत्म हो, अगर ये प्रोलॉन्ग करती है तो हमारी हार्वेस्टिंग के सीजन आ रहे हैं, हमारी वीट की क्रॉप्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी, आगे जाके फिर हमारी सोविंग के सीजन आएंगे दूसरी क्रॉप्स के लिए। तो अगर ये 2-3 महीने प्रोलॉन्ग कर गई तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर, जो कि जिसको आप कह लें कि फूड डिजास्टर हो जाएगा कंट्री में। चलिए तो मैं अगर सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हुए चंद चीजें बता, ठीक है। मैं चाहता हूं सबसे पहले GHQ के अंदर लोग इसके नोट्स लें, पाकिस्तान के हसास इदारे, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस। शुजात मुबारक साहब आप भी जरा देखिएगा, अगर इसमें आपको इस्लाह करें। सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम पोर्ट्स ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर सील कर दिए जाएं। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आपने इसे रोकना है, आप सारे ये जो सारे बच्चे जिन्होंने फेसबुक के ऊपर कासिम सुलेमानी की फोटो लगाई थी, बेटा अगर ईरान की हुकूमत इतनी अच्छी है तो हमारे ज़ायरीन 1000-1500 अब बच गए होंगे मेरे पास, या शायद थोड़े से ज्यादा हो। उनका ख्याल अपने मुल्क में नहीं रख सकते। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हमारे मुल्क के अंदर हम इज्जत नहीं दे रहे, ये ज़ायरीन वापस आ रहे हैं, इनके साथ जिस तरह का बर्ताव रवैया अपनाया गया तफ्तान के अंदर, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजरिम के तौर पर ये रहेंगे तो बेहतर ये है कि ईरान इतने पैसे कमाता है, यकीन करो तेल से लूट मची हुई है ईरान के अंदर। 20% ओपेक का ऑयल रिजर्व इनके पास है। ये चाहें तो एक दिन के अंदर वुहान से ज्यादा बड़े 15 अस्पताल बना सकते हैं। इतनी नालायक ईरान की हुकूमत है, इतने नालायक लोग हैं ये कासिम सुलेमानी और इस तरह के लोगों के जरिए पाकिस्तान में और दीगर ममालिक के अंदर अपनी लड़ाइयां झगड़े करवाते हैं। अपने मुल्क के अंदर थोड़े से यार अस्पताल बना दो ज़ायरीन के लिए, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जियारतों से कमाते हो, तो कुछ आप शर्म कर लो, ईरान की हुकूमत कुछ शर्म कर लो यार। एक बात मैं ऐड करूं, देखें ज़ायरीन से ज्यादा मुझे उस गवर्नमेंट पे अफसोस है कि पता नहीं क्या खा के आप सोए हुए थे पंजाब की गवर्नमेंट, और वो आपने आप प्राइम मिनिस्टर को आर्टिफिशियल वो दिखा रहे हैं कि जी हमें बहुत अच्छा ताउन किया जा रहा है। जो असल वीडियो थी वो आपने देखा ARY तो दो यार आप लोगों को यार, आप तो मुझे ये लगता है कि ये मरीज भाग रहे हैं, शुजात साहब मरीज भाग रहे हैं अस्पतालों से। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि मरीज भाग रहे हैं, घर में छुपे हुए निकल नहीं रहे। ज़ायरीन से ज्यादा ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेटिवली टोटली फेल हो गई। अगर वो लोग वहां से आ गए, गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने उनको एक कैंप के अंदर डाल दिया और फिर कहा जी कि मीडिया क्यों आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। गवर्नमेंट इसको छुपाने के लिए ज़ायरीन पे डाल दी है, ताफ्तान पे डाल दी है। भाई ईरान की हुकूमत पे डाल सारे के सारे ईरान की, ये कल मेरा ख्याल है शाकिर साहब और चौधरी गुलाम साहब जिनका मैं बड़ा इज्जत करता हूं, वो मैं उनसे कहीं पहले तनकीद कर चुका। छोटी सी बात करूंगा सर, पर ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन 4 हफ्ते कबल आपने मुझे ये बात बता दी थी कि तफ्तान के ऊपर हजारों ज़ायरीन को इन कंडीशंस में रखा हुआ। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। आपने मुझे 4 हफ्ते पहले ये बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस कहीं ज्यादा हैं, लेकिन हमने मीडिया पर इसलिए डिस्कस नहीं किया ताकि पैनिक ना हो। मैं अभी सिर्फ मुझे 10 सेकंड दीजिए। सिर्फ 3 लाख लोगों को स्कैन किया गया और 400 केसेस हैं। अगर आप ये अंदाजा करें कि 3-4 करोड़ लोग वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उन तमाम को स्कैन किया गया तो कितने केसेस होंगे। ये उन लोगों के लिए जो कि इसको जरा लिख पढ़ सकते हैं आप। सर बॉर्डर बंद करने चाहिए या नहीं, मुझे इतना बता दें सर। करने चाहिए, पैसेंजर्स के लिए बंद करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खुला रहने दें, मईशत को चलने दें। आप जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनको कहें जी उस कंट्री में आप स्टे करें। बिल्कुल बॉर्डर्स बंद करने चाहिए। आपके ख्याल से क्या चीन की नौयत पर वो बच्चे इंसान नहीं थे जिनको हमने चाइना की यूनिवर्सिटियों में छोड़ दिया? क्या उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा नहीं थी? आपने वापस उन्हें नहीं बुलाया ना? मुझे सवाल का जवाब दे दें शुजात साहब, मैं सवाल का जवाब चाहता हूं। चीन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बेहतर ट्रीट किया और ये बड़ा अच्छा हुआ। वो इंसान के बच्चे नहीं थे, वो पाकिस्तानियों की औलाद नहीं थे जो चाइना में थे। आपने क्यों उन्हें वापस नहीं आने दिया? वहां आपने बोला ये वबा है, उनको हम वापस नहीं आने देंगे। यहां पर आपने कहा आने दो। मेरा सवाल है आपसे, जवाब दें आप मुझे। ये क्या आप मिसमैनेजमेंट करके आप गवर्नमेंट पे नहीं डालें? अगर जो चाइना में लोग हैं, चाइना उस चीज को बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है। बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं उसको टैकल नहीं कर सकते। बहरहाल इसके ऊपर मैं ये गवर्नमेंट का कोई स्पोक्समैन इस पर कमेंट दे सकता है। सिंपली ये मैं ओनली फॉर 5 सेकेंड्स के खुदा के लिए ये बहुत सीरियस मामला है। मईशत से लेके माशरत तक ये कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा। हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिरकावारियत का रंग देने की जरूरत नहीं होती, ये भी आप एग्री करें। बिल्कुल बात माने मेरी। बिल्कुल यहाँ इंसानी जानों का मामला है। सियासत भी नहीं करनी चाहिए कि आपके ख्याल से क्या बीमारी फिरका पूछ कर लगेगी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें।
لوگ اس کو فرقہ واری رنگ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کا رنگ دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، قطعی نہیں. میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں، میرا نام علی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیا فرقہ دیکھ کر بیماری لگی؟ دیکھیں جی سمپلی یہ کہ نہیں ہوتا. یہ وہ وقت ہے فرقہ وطن انسانیت کا وقت ہے. مذہب قومیت سب کو دیکھ کے یہ کرائسس فار ہیومینٹی ہے. یہ کسی ایک ملک کا کرائسس نہیں، ایک سوسائٹی کا کرائسس نہیں، یہ کرائسس فار ہیومینٹی ہے. تمام انسانوں کو اکٹھے ہو کے اس کو ڈیل کرنا ہوگا. میں نے سنا ہے گورنمنٹ نے یہ پروسیس اور پالیسی بنا لی تھی ٹیکل کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر کوئی لاک ڈاؤن اور کرائسس نہ آتا، لیکن ایک کوئی بہت ہی اہم ایڈوائزر ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ جنہوں نے زبردستی تافتان سے لوگوں کو یہاں پر لائے اور وہاں پر ہسپتال نہیں بننے دیا، وہاں پر کوئی فیسیلیٹی نہیں بنائی. سر کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ یہ ساری یہ میرے خیال میں بلیم گیمز ہے. ایک بندے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پورا ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا. پاکستان کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں کیا اس کا متحمل ہو سکتا ہے اگر یہ بیماری وبا بن کے اٹلی میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اگر بہت سارے ڈیولپ کنٹریز میں، تو یہ کسی ایک شخص کا کہنا کہ اس شخص نے لوگوں کو بلایا اس کی وجہ سے ہوا، میرے خیال میں یہ بہت ہی اوور سمپلیفائڈ ہو جائے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ پرابلمز آئے ہیں. ابھی بھی آپ بازار میں جائیں، لوگ آپ نے چھٹیاں کی ہوئی ہیں اسکولوں پہ، یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہیں، وہی بچے جا کے ریسٹورانٹس میں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں. ان کے دوست آئے ہوئے ہیں، عمرہ سے لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو بلا کے جو ہے نا دعوتیں کر رہے ہیں، 100 لوگوں کی دعوتیں کر رہے ہیں. یہ عمرہ سے آئے مبارک کے لیے. او بھائی یہ تو آپ کو تو کرنٹائن کرنا، آپ کو تو الگ بیٹھنا ہے. تو یہ ہمارے سوشل سٹرکچر کا، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. کسی ایک شخص پہ، کسی ایک ادارے پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہمیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. ہماری گورنمنٹ کو اپنی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو امپروو کرنا ہوگا. گورنمنٹ آف سندھ نے کام کیا ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں. ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی کام کرنا، لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ پریزیڈنٹ صاحب نے، سوری پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ تھوڑا سا ایک زیادتی بھی کیا. میرا خیال یہ ہے. اور اپنے جو دوسرے بزدار صاحب ہیں وسیم اکرم پلس کو، ان کا بھی کان تھوڑا مروڑیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سر وہ جیلوں کی طرح کہیں کسی اور ڈائریکشن میں نکل جائے. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب جیلوں کی طرح آپ نے مریضوں کو رکھا ہوا. میں معیشت پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں اس موضوع پر نہیں آنا چاہ رہا تھا. آپ کے خیال سے کیا کوئی بھی مریض سامنے آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ مجھے اس طرح سے رکھا جائے گا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے غلطی کر دی ہے، غلطی تفتان پر ہی ہوئی ہے. آپ کیوں نہیں مان رہے اس بات کو؟ سر غلطی ہو چکی ہے، آپ سمجھیں بات کو جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. بہرحال اچھا، اس کو میں اگر معیشت کی طرف، مجھے صرف علی بھائی 5 سیکنڈ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. تمام اکانومسٹ اس چیز پہ ایگریڈ ہیں کہ دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہیں. ہمیں رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کرنا ہوگا. ہمیں اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. تمام ڈیفرنسز بھول جائیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں. چلیں آپ کہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں ناظرین، وقت میرا ختم، مطلب پروگرام کا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ساری انسانیت کو زندگی اور صحت. آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے.